الرحیم. اچھا, کرمنل جسٹس سسٹم کے بارے میں عدنان بھائی ہمیں ذرا گائڈ کرتے کہ وہ کیا ہوتا ہے, کیا چیز ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں وکاس میں کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے یہ کسی بھی ملک کا یہ بیک بون ہوتا ہے اس کے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے, کہ کیا آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ جو ملزم ہے, جو آپ کے ایکیوزڈ ہیں ان کو مطلب وہ بیہائنڈ دا بارس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. نان دا لیس یہ پوری دنیا میں اگر میں کہوں نا یہ 99% سیم ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. دیکھیں کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے آپ کا, یہ سب سے پہلے اس میں اگر میں بات کرتا چلوں تو آپ کی ایف آئی آر آ جاتی ہے. سب سے پہلے جب کوئی کرمنل ایکٹیویٹی پرفارم ہوتی ہے کہیں پہ, آپ نے اپنے متعلقہ تھانے میں جا کے اس کی بابت اطلاع دینی ہے. اس کے اوپر جو متعلقہ تھانے کا ایس ایچ او ہے وہ ایک پرچہ لانچ کرے گا, ایف آئی آر لانچ کرے گا, پرچہ دے دے گا. ایف آئی آر کے ہونے کے بعد آپ کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے یہ سٹارٹ ہو جائے گا کہ جو کرمنل اوفینس ہوا ہے اب یہ آپ کے پاس ایک رپورٹ میں آ گیا کہ جی یہ اوفینس مطلب ہو گیا ہے. اس کے بعد اس پہ انصاف کا معاملہ ہے نا, جسٹس سسٹم وہ کیسے پرفارم کرے گا, پروسیڈنگس کیا ہوگی. انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم نے ساری چیزوں کو جو سا ڈسکس کریں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ. دیکھیں بردر, سب سے پہلے تو ایف آئی آر ہوگی. اس کے بعد ایف آئی آر ہونے کے بعد جو پولیس کا بیسیکلی کام ہے وہ یہ ہے کہ جائے ہوا بھی جائے. میں ظاہر اس میں سیکشنس تو کوڈ اس طرح سے اگر وہ, کیونکہ میرا مقصد ہے کہ یہ ایک عام سادہ فہم انسان کے لیے ایک سارا میں چیزوں کو اچھے طریقے سے بتا سکوں. یہ کوئی لاء کی کلاس نہیں ہے ورنہ میں اس کو ڈیٹیل میں سیکشنس کے ساتھ اور کیس لاس کے ساتھ بتا دیتا. ایف آئی آر ہونے کے بعد جو ہے پولیس کا پولیس میں دیکھیں تھانے میں دو طرح کے ڈپارٹمنٹ, آپریشن ونگس, انویسٹیگیشن ونگس. آپریشن ونگس کا جو ہیڈ ہے وہ ایس ایچ او ہوتا ہے. اس کا کام ہے کہ موقع پہ جانا, دیکھنا. اکثر یہ ناکوں پہ کھڑے ہوتے ہیں نا پولیس والے, یہ آپریشن ونگ کے ہوتے ہیں, ان کا کام انویسٹیگیشن کرنا بالکل نہیں ہے. انویسٹیگیشن ہوگی ایف آئی آر کے بعد. آپریشن ونگ جو ہے یہ ایف آئی آر آپ کی کاٹ دے گا, اس کے بعد یہ انویسٹیگیشن ونگ کو دے دے گا. انویسٹیگیشن والے جائے ہوا پہ جائیں گے, کرائم سین پہ جائیں گے جہاں پہ کرائم ہوا ہوگا, وہاں سے جا کے کلیکشن آف ایویڈنس کریں گے. اگر وہاں پہ بلڈ گرا ہوا تو وہ اس کا بھی اسٹین دے دیں گے, اس کو مطلب سیل کر دیں گے. وہاں پہ جو لوگ ہیں جنہوں نے اس اوفینس کو دیکھا ہے ان کی ایویڈنس لیں گے کہ آپ نے اوفینس دیکھا کیسے کیسے ہوا. اگر وہاں پہ لوگ نہیں موجود تھے جنہوں نے اوفینس کو نہیں دیکھا پھر بھی لیکن وہاں پہ بلڈ وغیرہ اس طرح کے گولی کے چلیدہ ہول پڑے ہوئے, ان کو پولیس اپنے قبضے میں لیتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو بلا کے نا کہ یار گواہ رہنا, ابھی ایسے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. تو ایف آئی آر ہوگی, پولیس جائے ہوا پہ چلی گئی, جا کے اس نے وہاں پہ کلیکشن آف ایویڈنس کر لیا. اس کے بعد اگر پولیس کا انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہے جس کو انویسٹیگیشن مارک ہوئی ہے وہ متعلقہ لوگوں کو بلائے گا کہ جی آپ اس میں آ کے نا اپنے ایویڈنس ریکارڈ کروائیں. ان کے جو بیانات ہوں گے ان بیانات کو وہ ایک پیج پہ لکھ لے گا, اسے ہم کہتے ہیں 161 کے بیان, پولیس کے 161 کے بیان. ان کے بیانوں کو لکھ لے گا 161 کے بیانوں کو پیج کے اوپر. ایف آئی آر ہو گئی, جائے ہوا پہ چلا گیا تفتیشی, لوگوں کو تھانے میں بلا لی یا وہیں پہ ان کے بیان پہ ریکارڈ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بندہ وہاں پہ نہیں ہے تو پولیس والے اس کو بعد میں سمن کر لیتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی تھانے میں آئیں اور آ کے ہمیں اوفینس کی بابت بتائیں کہ یہ معاملات کس طرح سے چلے تھے. اس کے بعد ان کے بیانات کو ریکارڈ کرنے کے بعد پولیس کرتی کیا, جو پولیس اگر کسی بندے کو گرفتار کر لیتی ہے اس کو متعلقہ میجسٹریٹ کے پاس ود ان 24 آور لے کے جاتی ہے, اس کا بیان ریکارڈ کرواتی ہے, مدعی کا بیان ریکارڈ کراتی ہے, 164 کے بیان دونوں کے ریکارڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد پولیس دیکھتی ہے کہ اگر 24 گھنٹے کے اندر ہماری جو کارروائی ہے, ہم نے جو کلیکشن آف ایویڈنس, دیکھو پولیس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ایویڈنس کو کلیکٹ کرنا, لیکن پولیس اگر سمجھتی ہے کہ پرچے کے بعد ہم نے بندے کو گرفتار کر لیا اور 24 گھنٹے کے اندر ہم اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں کر سکے تو پولیس بندے کی فزیکل جو کسٹڈی ہے, ریمانڈ کی, وہ استدعا کرتی ہے متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس. 24 گھنٹے کے اندر لے کے جانا انہوں نے. پولیس جا کے کہتی جناب ہم نے اس بندے کو گرفتار کر لیا اور ہماری انویسٹیگیشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہے, لہٰذا ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس بندے کو ابھی ہمارے پاس رہنے دیا جائے تاکہ ہم اس سے مزید انویسٹیگیشن کر کے اپنے کیس کو مضبوط بنائیں اور یہ چھوٹ نہ جائے اگر یہ واقعی اوفینڈر ہے. اگر نہیں ہے تو ایٹ دی اینڈ تھوڑی بری ہو ہی جائے گا. پولیس ریمانڈ مانگے گی. ریمانڈ میکسیمم, ویسے میں ایڈیشنل بتا رہا ہوں, 14 دن کا ہوتا ہے, میکسیمم 14 ڈیز کا ہوتا ہے, لیکن یہ 14 ڈیز پولیس کو کبھی بھی اکٹھے نہیں دیے جاتے. ایسا نہیں ہے کہ 14 دن کے لیے بندہ جیسا پولیس کے حوالے کر دیں کہ جی 14 دن اپنے پاس رکھیں جو مرضی کرتے رہے. ریمانڈ ہوگا. ریمانڈ میں ایک چیز میں ایڈیشنل اور بتا دوں کہ ریمانڈ میں کئی لوگوں کو لگتا ہے جو پولیس جو ہے وہ 3rd ڈگری یوز کرتی ہے, بندے کو مارتی ہے. جب بھی پولیس 24 گھنٹے کے اندر بندے کو متعلقہ میجسٹریل کورٹ میں پیش کرے تو وکلاء حضرات ہم کرتے کیا ہیں کہ میڈیکل کی اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ جناب اس کا میڈیکل پہلے کروا کے پھر تھانے میں جایا جائے. وہ میڈیکل کی رپورٹ آپ کے پاس آ جائے گی, نیکسٹ ٹائم آپ اس کو بندے کو دیکھ لیں اگر اس پہ تشدد ہوا ہے اور یہ یہاں میڈیکل میں بھی اس کی جو ہے یہ فٹنس کی جو ہے کہ وہ جج صاحب نے ایک ریشو دی ہے کہ جی یہ میڈیکلی فٹ ہے, بعد میں آپ کو پتہ لگتا ہے اس پہ تشدد ہوا تو آپ پولیس کے خلاف کارروائی بھی کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو بنائیں گے.
اب میں اگر سم اپ کروں، ایف آئی آر ہو گئی، تفتیشی نے جائے ہوا پہ جا کے بھی ایویڈنس کلیکٹ کر لی ہے، تھانے میں متعلقہ لوگوں کو بھی بلا لیا، ان کی شہادتیں بھی لے لی، ریمانڈ سیک کر لی۔ ریمانڈ سیک کرنے کے بعد پولیس کیا کرے گی؟ وہ دیکھتی ہے اگر ایک بندہ جو ہے وہ بے گناہ ہے اور اس میں اوفینس بنتا ہی نہیں ہے تو پولیس اس کو شوٹیاں لینے کے بعد خود ہی بھی مطلب اس کو چھوڑ سکتی ہے۔ کیا ہے کہ جب جج صاحب بلائیں گے آپ آ جانا، ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بے گناہ، آپ پہ جو الزام لگا اس کی بابت ہمیں کوئی اتنا ایویڈنس نہیں ملا اور یہ کیس اسٹرانگ نہیں ہے۔ 169 کی پروسیڈنگ اسے ہم کہتے ہیں، پولیس اگر سمجھتی بندہ بے گناہ چھوڑ دے گی۔ اگر وہ بے گناہ نہیں سمجھے، ان کو آتی کہ نہیں ہے، تو پولیس اپنی ایک ڈائری مینٹین کرے گی روز کی کہ جی آج میں نے اس بندے کو بلایا، آج میں نے اس کو بلایا، اس سے بیان لیا، بردریافت کرنے میں معلوم ہوا کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کی اس جگہ کی، یاد اپنی ایک ڈائری مینٹین کرتی ہے پولیس۔ اس پولیس اپنی پوری ڈائری کو جو روز مینٹین کرے گی، جب بھی تفتیش اس کی کرے گی، اس کو پوری جب وہ مینٹین کر لے گی، اب ہم کہتے ہیں جی پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر لی ہے، پھر پولیس اپنا چلان بنا کے وہ پیش کرتی ہے، جسے ہم چارج شیٹ کہتے ہیں۔ چلان جو ہوتا ہے یہ پوری پولیس پروسیڈنگس کا آپ کہہ لیں یہ فائنل کنکلوژن ہوتا ہے، اس کے بعد پولیس کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں 173 کی رپورٹ ہے، پولیس رپورٹ بھی کہہ لیں آپ، چارج شیٹ کہہ لیں، چلان کہہ لیں۔ تو کرمنل آپ کا جو جسٹس سسٹم ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے جی ایک ایف آئی آر سے، ایف آئی آر کے بعد پولیس کا جہاں تک کام ہے وہ چلان پیش کرنے تک ہے۔ اب پولیس نے اپنا چلان پیش کر لیا، چلان کیسے بنتا ہے، اس میں کیا کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اس پہ زیادہ ویڈیو بنائیں گے۔ چلان پولیس متعلقہ عدالت میں دے دیتی ہے جس کی جورسڈکشن ہوتی ہے اس ٹرائل کو چلانے کی۔ پولیس چلان سبمٹ کروانے کے بعد جو جج ہے وہ اس بندے کو اگر وہ بیل پہ ہے اس کو سمن بھیجتا ہے کہ جناب آپ کے اوپر جو فینس تھا نا جو جس میں آپ کو بیل گرانٹ، دیکھیں بیل کا مقصد ہی بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو ایک پولیس کے کسٹڈی سے آپ کو رہا کر کے آپ کو کہا جائے جی آپ جس طرح مرضی پھریں، لیکن ہمیں شورٹی دیں کہ جب بھی ہم آپ کو بلائیں گے کارروائی کے لیے تو آپ نے آنا ہے۔ اب جو بندہ بیل پہ ہے اس کو گھر سے سمن ہوگا، اور جو بندہ بیل پہ نہیں ہے اس کو جوڈیشل جیل سے بلایا جائے گا کہ جناب اس کو جیلر کو پولیس والے جج صاحب آرڈر کریں گے اس کو سپرنٹینڈنٹ کو لے کے آئیں، اس کی چارج شیٹ آ گیا، ہم نے اس کا ٹرائل چلانا ہے، اب ہم نے دیکھنا ہے کیا اس بندے نے واقعی آفینس کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد سب سے پہلے جو پولیس کے ڈاکومنٹس ہیں جو کمپلیٹ کیا انہوں نے، بندے پہ چارج شیٹ ہے وہ اس بندے کو دیے جائیں گے کہ جناب آپ کی بابت یہ پولیس نے انویسٹیگیشن کیا، آپ کے ڈاکومنٹس کو پڑھ لیں۔ پھر جج صاحب پوچھیں گے کیا آپ نے یہ آفینس کیا ہے، اگر وہ کہ جی کیا پھر بات ہی ختم ہوگی، اس کو سیدھی سیدھی سزا ہو جائے گی۔ اگر وہ یہ کہتا ہے جی میں نے یہ آفینس نہیں کیا، جو کہ ہمیں 100% یہی کہتے ہیں لوگ جی ہم نے تو بالکل نہیں کیا، پھر جج صاحب کہیں گے کہ پروسیکیوشن سے جو پولیس کا وکیل ہے پروسیکیوٹر اسے کہیں گے جناب وہ اپنا آفینس نہیں مانتا، اب آپ بتائیں آپ نے الزام لگایا اس کے اوپر کہ اس نے آفینس کیسے کیا، اپنا ایویڈنس لے کے۔ پھر پولیس اپنے ایویڈنس مطلب پولیس کا جو آپ پروسیکیوٹر کہیں جو وکیل ہے وہ سرکاری وکیل جو بھی ہے وہ ایک ایک اسٹیپ کر کے جناب بتائے گا اس دن اس نے آفینس کیا، جائے وقوع سے اس کا جو ہے کمپلیننٹ اس کا بلڈ ملا، یہ اس کا میڈیکل ہے، یہ اس کے فنگر پرنٹس ہیں، فرینسک کی رپورٹس ہیں، یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، یہ فلاں کا بیان ہے، یہ فلاں کا بیان ہے، وہ اپنے اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے ایویڈنس کو دیں گے۔ اس کے بعد جو ڈیفینس سائڈ ہے جو اکیوزڈ ہے ملزم ہے اس کو موقع دیا جائے گا جناب آپ جو ہے نا اپنی سائڈ سے بتائیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں آپ نے آفینس نہیں کیا، انہوں نے تو اپنے ایویڈنس دے دی، پھر آپ جو ان سے نا وہ اپنے ایویڈنسز دیں کہ دیکھیں جی میں آپ جو بھی آپ کی پلی ہے میں اس وقت وہاں تھا نہیں، یہ جو فنگر پرنٹ میرے ہیں یہ ضرور ہے لیکن میں یہ کام نہیں کر رہا تھا، مجھے یہ کام نہ کرتے ہوئے فلاں نے دیکھا فلاں نے دیکھا۔ آپ کے ایویڈنس کے بعد پہلے انہوں نے ایویڈنس دیا، آپ کے ایویڈنس کے بعد اس کے بعد اگر آپ ان کے ایویڈنس کے اوپر آپ نے پھر کراس ایگزامینیشن کرنی ہے، جو انہوں نے ایگزامن کی ہے چیز اپنا بیان اس کے اوپر آپ کراس ایگزامن کریں گے، جو آپ نے ایویڈنس دیا اس کے اوپر پروسیکیوشن چاہے تو وہ کراس ایگزامن کر سکتی ہے۔ دونوں کی باتوں کو دیکھنے کے بعد پروسیکیوشن کا وکیل اور ڈیفینس کا وکیل فائنل آرگیومنٹس کریں گے، اسی ریکارڈ کے اندر رہتے ہوئے جو پولیس نے ایویڈنس کلیکٹ کیا، جو آپ کے مطلب آپ کے ایویڈنس ہے جو ان کے ایویڈنس ہے، فائنل آرگیومنٹس ہوگی اور پھر ایک ورڈکٹ آ جائے گی، جج کا فیصلہ ججمنٹ آ جائے گی۔ اس کے بعد اگر ایک بندہ ایکویٹل ہوتا ہے باعزت بری ہوتا ہے، الزام ثابت نہیں ہوتا، وہ باعزت بری اپنے گھر جا سکتا ہے، اور اگر ایک بندے کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ تو ایف آئی آر سے لے کے میں نے آپ کو بتایا کہ جی اس طرح ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایوری جو ہے نا آپ کا ٹرائل وہ ختم ہوتا ہے باعزت بری ہونے پہ یا ایک بندے کی سزا پہ، ایکویٹل پہ یا کنوکشن پہ۔ تو کرمنل جسٹس سسٹم آپ کا ایف آئی آر سے اسٹارٹ ہو کے ایک بندے کو جیل بھجوانے تک یا باعزت بری ہونے تک جو ہے نا اس طرح فنکشن کرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب کو جی اس چیز کی اس پورے فنکشن کے کرمنل جسٹس سسٹم کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اس میں جو ٹاپکس ہمارے مزید رہ گئے جیسے پولیس کے ریمانڈ کے حوالے سے یا پولیس کی چارج شیٹ کے حوالے سے اس پہ ہم ایک سیپریٹ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔ شکریہ